نباتیات کے نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تمام انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو شیئر کیجیے، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم نباتیات کے دوسرے چیپٹر کے تحت آج ہم پودوں میں تغذیہ یا منرل نیوٹریشن ان پلانٹس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھیے، تمام زندہ عضویوں کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے توانائی یا انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں سوتے وقت بھی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دیگر حیاتیاتی افعال یا بایولوجیکل ایکٹیویٹیز مسلسل انجام پاتی رہیں۔ مثال کے طور پر تنفس یا ریسپریشن اور قلبی حرکت بغیر رکاوٹ کے مسلسل جاری رہتی ہے، اور یہ تمام حیاتیاتی افعال یا بایولوجیکل ایکٹیویٹیز کی انجام دہی کے لیے بلا وقفے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عضویے کے جسم میں غذائی پاشیدگی سے توانائی کا اخراج عمل میں آتا ہے۔ اگر ہمیں تغذیہ بخش غذا میسر نہ ہو تو ہمارے جسم میں خرابی یا بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح پودوں کو بھی نامیاتی مادوں اور تغذیہ بخش غذائی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کسی خرابی یا بدنظمی کا شکار نہ ہوں۔ اور یہ نامیاتی مادے یا عناصر عام طور پر مٹی میں موجود ہوتے ہیں اور پودے انہیں اپنی جڑوں سے انجذاب کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ عناصر موجود نہ ہوں تو انہیں کھاد کے ذریعے بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، آج کے اس سیشن میں ہم لوگ بات کریں گے وہ تمام منرلز یا معدنیات کے بارے میں جو پودے کے نمو اور نشو و نما کے لیے لازمی قرار دیے جاتے ہیں۔ ہم ان منرلز کو دو زمروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 میکرو نیوٹرینٹس یا منرلز، نمبر 2 ہے مائکرو نیوٹرینٹس یا منرلز۔ اور انہیں میکرو نیوٹرینٹس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عناصر یا نیوٹرینٹس کی پودے کو زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ 1 to 10 ملی گرام پر گرام ڈرائی ویٹ کی مقدار میں پودے کی بافتوں کو ضروری ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں میکرو ایلیمنٹس یا کلاں عناصر کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسری کیٹیگری یا زمرہ ہے وہ ہے مائنر نیوٹرینٹس یا مائکرو نیوٹرینٹس، یا انہیں بعض اوقات میں ٹریس ایلیمنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان مائکرو نیوٹرینٹس کی جو مقدار پودے کو ضروری ہوتی ہے وہ ہے 0.1 ملی گرام پر گرام ڈرائی ویٹ کی، یعنی یہ عناصر یا نیوٹرینٹس کی پودے کو کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کلاں عناصر یا میکرو ایلیمنٹس کی چند مثالیں جو یہ ہیں۔ نمبر 1 کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس، سلفر، پوٹاشیم، کیلشیم اور میگنیشیم۔ تو یہ تمام 9 میکرو ایلیمنٹس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور جو دوسرا زمرہ یا کیٹیگری ہے وہ ہے مائکرو ایلیمنٹس یا خرد عناصر، انہیں ٹریس ایلیمنٹس یا شائبہ عناصر بھی کہتے ہیں۔ ان کی مثالیں یہ ہیں: لوہا، مینگنیز، بوران، زنک، تانبا، کلورائڈ، نکل اور مولیبڈینم۔ تو یہ 9 میکرو ایلیمنٹس اور 8 مائکرو ایلیمنٹس کو ملا کر ہی کہا جاتا ہے ایسینشیل ایلیمنٹس، یعنی لازمی معدنی عناصر۔ تو یہ جملہ 17 عناصر ہوئے، تو یاد رکھیں 9 میکرو ایلیمنٹس اور 8 مائکرو ایلیمنٹس، جملہ 17 ایسینشیل ایلیمنٹس کی پودوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ پودے اپنے آپ کو کسی بھی طرح کی ڈیفیشنسی سے بچائے رکھیں۔ جی ہاں، ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کیا معیار ہے جس کی بنیاد پر انہیں ایسینشیل ایلیمنٹس کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ حیاتی سالمانس یا بایو مولیکیولز کا حصہ ہوتے ہیں،
اور حیاتی سالماتی ساخت کی تعمیر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور یہی پودے کی ساخت یا اسٹرکچر آف پلانٹ کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی ضروری چیز ہے، لہٰذا اسے ہر ضروری چیز کو لازم قرار دیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی جو اسینشل ایلیمنٹس کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا ریزن انہیں اسینشل ایلیمنٹس کے درجے میں رکھا جانے کا یہ ہے کہ یہ توانائی پیدا کرنے والے مرکبات کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں، جیسے ATP کی تالیف کرنا۔ اور نمبر 3 یا تیسرا ریزن یہ ہے انہیں اسینشل ایلیمنٹس کا درجہ دینے کا کہ ان کو یہ ایلیمنٹس یا یہ عناصر خامروں کے افعال کو متحرک کرتے ہیں۔ جی ہاں، خامروں کو کام کرنے کے لیے اکساتے ہیں، سمجھیے۔ اور ہم یہاں کچھ مثالیں لے سکتے ہیں، جیسے میگنیشیم کا رواں روبسکو اور پیپکو کے متحرک ہونے میں مددگار ہوتا ہے، اور RUBP کاربوکسیلیس اور PEP کاربوکسیلیس جو فوٹو سنتھیٹک ریاکشن C3C4 سائیکل کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کو متحرک کرتا ہے۔ چلیے ایک اور مثال یہاں پہ دیکھتے ہیں، مولبڈینم رواں یہ مولبڈینم رواں نائٹروجینیز انزائم کو متحرک کرتا ہے جو نائٹروجن فکسیشن کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں لازمیت کا اصول یا کرائٹیریا آف اسینشیلٹی کے بارے میں۔ اصول یا کرائٹیریا کیا ہے، یعنی وہ کیا عوامل ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 17 عوامل اسینشیل ایلیمنٹس ہیں۔ اس کرائٹیریا کو ارنون اور سٹاؤٹ نے 1939 میں پیش کیا، اور اس کرائٹیریا کے نکات یہ ہیں: نمبر 1، ایسے عناصر جو پودے کے نارمل نمو اور تولید کے لیے ضروری ہوں اسینشیل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں۔ یعنی پودے کی طرز حیات میں نمو اور تولید کے افعال نارمل طریقے سے انجام پاتے رہے ہوں تو اس ایلیمنٹ یا عنصر کو لازمی عنصر قرار دیا جائے گا، اور اس کی غیر موجودگی میں پودے کا نمو اور نشو و نما اور تولیدی افعال متاثر ہوتے ہوں تو اس کو اسینشیل ایلیمنٹس ضرور کہا جائے گا۔ جی ہاں، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عنصر کی لازمیت مخصوص ہو اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں کوئی ایک عنصر یا ایلیمنٹ کی کمی کسی دوسرے عنصر یا ایلیمنٹ کے مہیا کرانے سے پوری نہیں ہو سکتی، اور اس بنیاد پر بھی اس عنصر کو اسینشیل ایلیمنٹ کہا جائے گا۔ نمبر 3، یہ عنصر یا ایلیمنٹ راست طور پر پودے کے تحویلی افعال یا میٹابولک ایکٹیویٹیز پر اثر انداز ہوتا ہو۔ اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ 17 اسینشیل ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ کیا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنے ایلیمنٹس پودے میں پائے جاتے ہیں؟ جی ہاں، پودے کی جڑیں ان مختلف منرل ایلیمنٹس کو پانی کے ساتھ انجذاب کرتی رہتی ہیں، اور آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ ان 17 اسینشیل ایلیمنٹس کے علاوہ بھی تقریباً 60 دیگر ایلیمنٹس کو پودوں کے اندر مشاہدہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، ان میں سے بہت سارے ایلیمنٹس کا رول ابھی تک نامعلوم ہے، لیکن یہ چپکے سے مٹی کے ذریعے پودے میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ اور اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا شاید کہ 60 ایلیمنٹس میں سے صرف 17 کو ہی اسینشیل ایلیمنٹ کیوں کہا جا رہا ہے؟ لیجئے، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سائنسدانوں نے اپنے تجربات سے ثابت کیا کہ اگر یہ 17 اسینشیل ایلیمنٹس میں سے ایک بھی موجود نہ ہو تو پودے کے افعال یا اس کے میٹابولک ایکٹیویٹیز متاثر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان 17 ایلیمنٹس کو ہی اسینشیل ایلیمنٹس یا لازمی عناصر کہا جائے گا۔ شاید اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آئے گا کہ سائنسدانوں نے کون سے تجربات کے ذریعے سے ان کی اسینشیلٹی یا لازمیت کو معلوم کیا؟
چلیے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا، اس سوال کا جواب بھی دے دوں گا۔ دراصل جرمنی کے جولیس وان سیکس نے سن 1860 میں پودوں کا نمو اور نشو نما تغذئی محلول میں مٹی کی غیر موجودگی میں انجام دیا۔ جی ہاں، وہ طریقہ یا ٹیکنیک جس میں پودوں کی نشو نما مخصوص آبی تغذئی محلول میں کی جائے تو اسے آبی کاشت یا ہائیڈروپونک کہا جاتا ہے۔ اپنے ویڈیو کو پاز کریں اور ایک اور بار اس تعریف کو دیکھ لیں آپ لوگ۔ اسے مٹی کے بغیر کاشت یا سوئل لیس کلچر بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، سوئل لیس کلچر پانی یا آبی محلول میں کچھ نیوٹرینٹس یا ایسینشیل ایلیمنٹس کو شامل کیا جاتا ہے، کسی ایک نیوٹرینٹس کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کیلشیم کو شامل نہیں کیا جائے تو مشاہدے میں یہ بات سامنے آئے گی کہ پتوں کے افعال متاثر ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کیلشیم ایک ایسینشیل ایلیمنٹس یا نیوٹرینٹ، اور آج کل اس ہائیڈروپونک تکنیک سے ٹماٹر، لیٹیوس اور اسٹرابیری وغیرہ کی کاشت کی جا رہی ہے۔ یعنی ہائیڈروپونک ٹیکنیک ایسینشیل ایلیمنٹس کی جانچ کا اب تک کا سب سے بہترین طریقہ کار ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم اگلے ویڈیو میں ایسینشیل ایلیمنٹس کے ڈیفیشینسی سنڈروم اور ایسینشیل ایلیمنٹس کے مخصوص رول پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیں۔ ویڈیو کو 4 مرتبہ سنیں، آپ کو یاد کرنے